Welcome to the teachings of Dr. Farhat Hashmi. Hit subscribe to join us for enlightening insights and spiritual guidance. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے آئے تو غسل کرے، یعنی نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو بہت تاکیداً اس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ فرض کے درجے پر نہیں، اسے واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عربی عبارت میں دیکھیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور محتلم تو بالغ کو کہتے ہیں، اور واجب سے مراد یعنی اختیاری طور پر جو چیز واجب کر لے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ تمہارا حق تو مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، یعنی یہ کرنا ہی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے قرض ہے، تو قرض اور اس میں تو فرق ہے، یعنی فرض اور واجب میں فرق ہے، اور یہاں واجب یعنی بطریق لزوم یعنی لازم ہونے کو کہا گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو وہ کافی ہے اور اچھا ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کر لینا بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی پاک صاف لباس پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اور دو آدمیوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرتا، یعنی جب جمعہ کی نماز کے لیے آ کے بیٹھتا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھتا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے حرم میں بعضوں کا جگہ کم ہو جاتی ہے تو لوگ بہت ہی دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بیٹھے ہوئے آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے، تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ تو دو بیٹھنے والوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا، پھر اس پر جو نماز فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھی طرح غسل کیا اور پھر چل پڑا، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی اتنا ثواب کمایا، اور جو دوسری ساتھ میں روانہ ہوا اس نے گویا گائے کی قربانی سے قرب خداوندی حاصل کیا، اور جو تیسری ساتھ میں چلا یعنی تیسرے درجے پہ پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو چوتھی ساتھ میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا، اور جب امام نکلتا ہے تو فرشتے ذکر خداوندی سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ اجر کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جلدی کرنا اور وقت پر پہنچنا زیادہ افضل ہے بنسبت تاخیر کرنے کے، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکی کے کام میں دیر جو ہے وہ اس کے عمل کے اجر کو کم کرتی ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کہ اس کے لیے انسان جلد از جلد نکلے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کرے، یا ہر ہفتے ایک گائے قربان کرے، یا ایک بکرا قربان کرے، کیونکہ ایک کافی قربانی کا کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے۔ لیکن اگر انسان خود نہیں، کیونکہ عورتوں پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو یا شوہر کو وقت پہ تیار کر کے بھیجے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے جو کہ حالت نماز میں آئے تو۔ اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، وہ گھڑی بالکل مختصر ہے، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت آتا ہے، یعنی وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں انسان جو مانگے وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت ہوتا بہت تھوڑا ہے۔ اس سے اصل میں توجہ دلانا اس امر کی طرف مقصود ہے کہ انسان جمعے کا دن جو ہے وہ غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر کے گزارے، تاکہ ہفتے بھر کے جو گناہ کے بوجھ اور دلوں کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے اسے وہ ختم ہو سکے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد ماجد کو جمعہ کی سات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ ابو بردہ کہتے ہیں
میں نے عرض کیا ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے سنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ادا ہو جانے تک کے درمیان آتی ہے۔ یعنی وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے، یعنی اب زیادہ یہ وقت آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس دوران یہ بابرکت لمحہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں انسان کو دوسرے تمام کام چھوڑ کر ایک اجتماعی عبادت، جمعہ کا مطلب ہی جمع ہونا ہے کہ ایک اجتماعی عبادت کے ہر شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس میں صرف کرنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کی باقی عبادتیں بھی بہت افضل ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے خاص دن ہے وہ۔